جہاں پر انسان کو کوئی انعام، کوئی نعمت ملنے کی امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، وہاں انسان پہلے سے خوشی محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اور اس انعام کو، اس راحت کو، اس خوشی کو، اس خیر کو، اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ قانون قدرت میں ایک نظام ایسا چلتا ہے کہ اس خوشی کی امید کے ساتھ ساتھ خطرے کا ایک الارم بھی بج رہا ہوتا ہے، تاکہ کہیں انسان یہ نہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے، انعام مل جائے گا، خوشی مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، مقام مل جائے گا، عظمت مل جائے گی، ایسا سوچ کے کہیں غافل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرے کا الارم بجا کر چوکنا کر دیتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں، پوری طرح جگا دیتے ہیں کہ بالکل بے خوف و خطر ہو کر کہیں آنے والے انعام سے تم محروم ہی نہ ہو جاؤ، آنے والے مرتبے اور مقام کو تم پا ہی نہ سکو، اتنے بے خبر نہ رہنا، اتنی سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہونا، یا ایسا رویہ اختیار نہ کرنا کہ جو انعام میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے اس انعام کے ملنے سے پہلے پہلے کہیں اللہ نہ کرے تمہاری تباہی، بربادی اور ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے، یہ خطرہ بھی موجود رہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ 2005 میں اس خطرے سے اہل پاکستان کے ہزاروں لوگ شکار ہو گئے۔ مہینہ یہی تھا، دن بھی روزے کا تھا، امت بھی یہی تھی، مسلمان بھی یہی تھے، پاکستان کے رہنے والے بھی ہمارے ہی لوگ تھے سارے کے سارے۔ لیکن بابرکت مہینے میں جہاں اہل ایمان نے اپنی امیدیں وابستہ کی تھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازیں گے، رحمت سے نوازیں گے، برکت سے نوازیں گے، کامیابی سے نوازیں گے، خیر کے دروازے کھل جائیں گے، صرف 35 سیکنڈ لگے تھے، 35 سیکنڈ لگے تھے کہ اوپر کی زمین نیچے چلی گئی تھی اور نیچے کی زمین اوپر آ گئی تھی۔ ہم ہکے بکے رہ گئے تھے، یہاں لاہور والے، کراچی والے، پنجاب والے، سندھ والے، جب ہٹ کے دیکھتے تھے ہم بالا کوٹ کی طرف، مانسہرے کی طرف، کشمیر کی طرف، بالائی علاقوں کی طرف، اسلام آباد کے پہاڑوں کی طرف، تو آنکھیں پتھرا جاتی تھی، اور قیامت سے پہلے مکمل قیامت کا نقشہ ایک سامنے تھا کہ یہ قیامت ہوتی ہے، ایسی قیامت ہوتی ہے۔ حالانکہ جس قیامت کی قرآن حکیم نے خبر دی ہے وہ تو میری اور آپ کی سوچ اور تصور سے بھی ماورا ہے، ماورا، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم نے اتنے زوردار انداز میں بیان کیا ہے کہ کاش کوئی سمجھ سکے، کاش کوئی سمجھ سکے کہ وہ حادثہ کیسا حادثہ ہوگا
وہ بھونچال کیسا بھونچال ہوگا، وہ زلزلہ کیسا زلزلہ ہوگا، جس کے بارے میں اللہ سورہ حج میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان عربی کا لفظ ان، یقیناً یقیناً یقیناً، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، کنفرم بات، دو ٹوک بات، اٹل فیصلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھونچال، وہ شیء عظیم ہوگا۔ اس سے بری خبر کسی انسان کے کان نے سنی نہیں ہوگی، اور اس سے بڑی خبر بھی اس سے پہلے نشر نہیں ہوئی ہوگی واقعہ ہونے کے بعد، کیونکہ واقعہ ہی نہیں ہوا ہوگا، اس وقت واقعہ ہوگا۔ سب سے بری خبر اور سب سے بڑی خبر جو اس کائنات میں رونما ہوگی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ دوسرے مقام پر اس کی تفصیلات بیان فرمائی، عجیب تفصیلات بیان فرمائی۔ پہلے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے عما یتساءلون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، یہاں فرمایا شیء عظیم۔ اردو جاننے والوں کو ترجمے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارے لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شیء عظیم، بڑی عجیب چیز ہوگی، بڑی عجیب شے ہوگی۔ یہاں فرمایا نبأ عظیم، بڑی خبر ہوگی، بڑی سرخی لگے گی، اس سرخی کو پڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہو۔ کتنی بڑی خبر، کتنی بڑی سرخی، اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ایک صورت نہیں، کئی صورتیں نازل کر کر کے مجھے اور آپ کو اس خطرے سے، اس خطرے کے الارم سے، اس بھونچال سے، اس طوفان سے، اس تباہی سے، اس بربادی سے، اس ہلاکت سے باخبر کیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایسے 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 ہلائی جائے گی۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، جو سائنس مجھے اور آپ کو بتاتی ہے نا کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں اور آپس میں ٹکراتی ہیں، اور اس کے وجود کے اندر یہ منظر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سائنس غلط نہیں کہتی، ٹھیک کہتی ہے، بالکل بجا کہتی ہے، لیکن سائنس ایک جگہ کے رک جاتی ہے، اس سے آگے وہی آسمانی وہی میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک سبب بتا دیا ہے، تم آگے کیوں نہیں چلتے، آنکھیں کیوں نہیں کھولتے، دل و دماغ کے روشن دان کیوں نہیں کھولتے کہ تم سبب پہ آ کے رک گئے ہو؟ مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔